اب سورہ فاتحہ کی تیسری آیت ہے جس کے الفاظ ہیں مالک یوم الدین، اور اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جو روز جزا کا مالک۔ درحقیقت دین کا لفظ عربی زبان میں بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں جو معنی مراد ہیں وہ ہے بدلہ۔ کسی بھی عمل کا کوئی بدلہ دیا جائے، چاہے وہ اچھا بدلہ ہو یا برا بدلہ ہو، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے، برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے تو اس کو دین کہا جائے گا۔ اور یوم الدین کے معنی ہوئے کہ وہ دن جس میں لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جس کو اختصار کے نقطہ نظر سے ہم روز جزا سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ وہ دن جس میں جزا دی جائے گی، اور جزا میں سزا بھی داخل ہے، یعنی اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھے اعمال کا بدلہ ثواب کی صورت میں، اور اگر برے اعمال ہیں تو ان کا بدلہ جہنم کی سزا کی صورت میں لوگوں کے سامنے آئے گا۔ تو اس آیت میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک۔ یہاں جو بات سب سے پہلے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک اور ہر آن ہر چیز کا مالک، اس دنیا میں بھی، اور جو ظاہری طور پر ہمیں ملکیتیں نظر آتی ہیں کہ کوئی شخص روپے پیسے کا مالک ہے، کوئی دکان کا مالک ہے، کوئی مکان کا مالک ہے، تو یہ ملکیتیں در حقیقت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں اور مجازی نوعیت کی ہیں۔ حقیقی ملکیت تو اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی، للہ ملک السماوات والارض، قرآن کریم میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی تمام ملکیت اللہ ہی کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے اور ہر وقت مالک ہے، ہر آن مالک، تو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ کیوں فرمایا کہ جو روز جزا کا مالک؟ اس میں دو باتیں ہیں جو قابل نظر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ خاص طور پر روز جزا کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تو آپ کو مجازی قسم کی ملکیتیں بھی بہت سی نظر آتی ہیں، یعنی جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ کوئی دکان کا مالک ہے، کوئی مکان کا مالک ہے، کوئی روپے پیسے کا مالک ہے، کوئی کسی ملک کا بادشاہ بنا ہوا ہے، تو ظاہری طور پر اور مجازی طور پر ملکیتیں دنیا کے اندر دوسروں کی بھی نظر آتی ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، آخرت برپا ہوگی، تو اس وقت یہ ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں، کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہیں رہے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہوگی، نہ روپیہ ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، نہ زمین ہوگی، نہ جائیداد ہوگی، نہ مکان ہوں گے، نہ دکان ہوگی، نہ تجارت ہوگی، نہ تجارتی سامان ہوگا، یہاں تک کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ کما بدأنا اول خلق نعید، ہم نے جس طرح تمہیں دنیا میں پہلی بار پیدا کیا تھا اور اس طرح پیدا کیا تھا کہ نہ تمہارے جسم پر کپڑا تھا اور نہ تمہارے ہاتھ میں کوئی دولت تھی، اسی طرح ہم تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے آخرت کے اندر، اس وقت میں تمہارے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے اور کوئی چیز تمہاری ملکیت میں نہیں ہوگی۔ تو وہاں صورتحال ایسی ہوگی کہ اس میں جو ظاہری ملکیتیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں وہ بھی سب فنا ہو جائیں گی، اور اس وقت میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی بھی مالک نہیں رہے گا، کسی بھی چیز کا مالک نہیں رہے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا اور اس کی حدیث میں تشریح آئی ہے کہ جب ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی ملکیت ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو للہ الواحد القہار، اس وقت تو ایک ہی اللہ کی بادشاہی ہوگی جو سب پر غالب ہے۔ تو ایک تو پہلو اس میں یہ ہے کہ اس لیے خاص طور پر مالک یوم الدین فرمایا گیا کہ یوں تو مالک آج بھی ہر چیز کا ہے، ہر وقت ہے، لیکن یوم الدین میں، یوم جزا میں، جس دن جزا و سزا کا وقت آئے گا، اس وقت میں یہ ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور ہر چیز کا مالک ظاہری اعتبار سے بھی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم الدین کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا، وہ جس کو چاہے گا جزا دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اگرچہ اپنے عدل و انصاف کے مطابق کرے گا، اور کوئی بات اللہ تعالیٰ کی عدل و انصاف سے باہر نہیں ہو سکتی، لیکن کوئی بھی اس کو مجبور کرنے والا نہیں، کسی کا اس کے اوپر دباؤ نہیں۔ مثلا اگر کسی کو جنت دینی ہے یا ثواب عطا کرنا ہے تو یہ کسی کے دباؤ کے تحت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود مالک الملک ہونے کی حیثیت میں وہ جزا اس کو دے گا۔ تو اس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جو
بدला अता फरमाएंगे आमाल का, वो खालिसतन अपनी मिल्कियत, अपने इख्तियार और अपनी मशीयत के मुताबिक अता फरमाएंगे। किसी का भी अल्लाह ताला पर कोई हक पैदा नहीं होता कि कोई आदमी ये कहने लगे कि चूंकि मैं नमाज पढ़ता था लिहाजा मेरा हक है, मैं बजाते खुद इस बात का मुस्तहिक हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सवाब दे, और अल्लाह तबारक व तआला गोया मजबूर है इस बात के ऊपर कि मुझे सवाब दे। ये कहने का किसी को हक हासिल नहीं, क्योंकि जो कुछ भी वहां पर सवाब मिलेगा वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मिलेगा। क्योंकि ये छोटे छोटे अमाल जो हम दुनिया में कर रहे हैं, चाहे वो कितने ही नेक नजर आते हों, लेकिन वो सब मुतनाही हैं, खत्म हो जाने वाले हैं। और आखिरत का जो सवाब है वो लामुतनाही है। लिहाजा कोई भी अमल अपनी जात में आखिरत के लामुतनाही सवाब का इस्तेकाक नहीं रखता। अलबत्ता ये अल्लाह ताला की रहमत है कि वो उसको आखिरत की अबदी नेमतों का मुस्तहिक बना देते हैं। लिहाजा इस तरफ भी इशारा मकसूद है कि अल्लाह ताला जो वहां पर सवाब अता फरमाएंगे वो किसी मजबूरी के तहत नहीं, बल्कि अपने मालिक होने की हैसियत में अता फरमाएंगे। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।